نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک مایوسی کے حوالے سے ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ تو یہ مایوسی کے حوالے سے جو اردو زبان کا محاورہ بھی ہے کہ مایوسی کفر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کفر ہے یا اس کا حکم، شرعی حکم کیا ہے؟ اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس کو کفر کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور جو آیت کریمہ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جو تم میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، برائی کر بیٹھے ہیں، بدی میں مبتلا بیٹھے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ایسی مہربان ذات ہے کہ وہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر گناہگار امت کو، ان مومنین کو جو گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں کہ میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور رحمت للعالمین کو فرمایا کہ آپ اپنی رحمت والی زبان سے ان کو یہ خوشخبری دے دیں جو گناہ گار ہیں، جو اپنی نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کہ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، یا عباد الذین، اے میرے غلاموں، اسرفوا علی انفسہم، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میرے غلاموں میں سے، میرے امتیوں میں سے، وہ سن لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو، یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہوں کو یکمشت معاف کرنے پر قادر ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان و بخشنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کی وجہ سے، ان مسلمان مومنوں کے لیے، اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ اب میری شاید اس گناہ کے بعد معافی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام ہے، اس لیے کہا کہ جب تک آخری سانس باقی ہے، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ جو کہا گیا، یہ جو روایت ہے، یہ اسی آیت کی تشریح ہے، کیونکہ یہ عام ہے سب کے لیے، سب گنہگاروں کے لیے، سب گنہگار مومنین نبی علیہ السلام کی امت کے لیے، اور ان کے لیے جو کہ اب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے اور جوانی کی گناہوں کے اس بارے میں پریشان ہیں، ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ پریشان نہ ہو، آخری سانس تک میرے توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہو۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اب دوسری جگہ پر سورہ الحجر میں آیت نمبر 56 میں رب فرماتا ہے قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے کی رب کی رحمت سے کوئی ناامید نہیں ہوتا مگر جو گمراہ ہیں، یعنی صرف گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں گمراہی کی یہ نشانی ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے رب کی رحمت سے۔
اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ مومنوں سے رب فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ اس لیے اس حوالے سے محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، حالانکہ شرعی احکام کے تحت مایوسی کفر نہیں ہے، لیکن کفر تک لے جانے والی ہے۔ یہ عمل جو ہے مشابہ ہے اہل کفر اور ضال اور گمراہ لوگوں کی مشابہت اس میں موجود ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے بیان کیا۔ اس لیے اس سے بچنے کا کہ یہ اتنا تو بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا شدید گناہ ہے، اتنا سخت اور اشد حرام ہے کہ یہ تمہیں کہیں کفر کی طرف نہ لے جائے، اس لیے کہ یہ عام طور پر تو گناہ ہے، لیکن مایوسی کے اسباب میں بعض اوقات ایسے اسباب شامل ہو جاتے ہیں جو کفر اور گمراہی ہیں، جیسے بندے کا خیال یہ ہو کہ اللہ میری گناہوں کو معاف کرنے پر قادر نہیں، یا میرے اس مسئلے کو حل کرنے پر قادر نہیں، تو یہ کفر ہے۔ یا بندہ سمجھے کہ رب میرے اس مسئلے کو یا میرے اس معاملے کو جانتا نہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ یا یہ سمجھے کہ اللہ بخیل ہے نعوذ باللہ، اور وہ اپنے بخل کی وجہ سے میرا مسئلہ حل نہیں کرتا، یہ بھی جو ہے کفر ہے۔ تو بعض اوقات اس مایوسی کے اسباب میں کہیں گمراہی اور کفر کو دخل ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ مایوسی کفر ہے کہ یہ جو ہے بندے کو جو ہے کفر اور گمراہی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ بندے کے اندر کفر و گمراہی داخل ہو جائے، اور اس بات کا اظہار اللہ نے قرآن میں کیا کہ یہ تو گمراہوں اور کفار کا طریقہ، مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن بندہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ یاس کی کیفیت میں نہیں جاتا ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو نا امیدی ہے اس کی کیفیت کس وجوہات سے ہوتی ہے، تو اس کی وجوہات میں سے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جاہل ہوتا ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اور میرے معاملات کو سدھارنے پر قادر نہیں، نعوذ باللہ۔ اس جہالت میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے گناہوں کا یا میری معاملات کے سدھرنے کا کوئی راہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ تو اس جہالت کی وجہ سے جب اس کو اللہ کی رحمت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو وہ جو ہے بندہ جو ہے وہ مایوسی میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی یہ بندہ جو ہے بے صبرہ ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے اندر جلد بازی اور بے صبری کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب ایک معاملہ سدھرنے میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ٹائم پہ وہ سدھار اختیار نہیں کرتا، تو ہم بے صبری کی کیفیت میں جو ہیں ہم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور بے صبری کی کیفیت میں بعض اوقات ہم کفریہ جملے زبان سے ادا کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کوئی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے یا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، تو بعض اوقات خصوصاً خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بے صبری اور جلد بازی کی وجہ سے ان کی زبان سے کفریہ جملے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی گناہ کی بات ہے، اور یہ انسان کو بعض اوقات کفر کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، نیچے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا، اور یہی سمجھنا ہے کہ مجھ سے لوگ جو بہتر ہیں، اعلیٰ جو ہیں، جن کے معیارات ہیں، جن کے پاس مال بہت ہے، جن کے پاس عہدہ بہت ہے، جب آپ ہر وقت ان کی پر نظر رکھیں گے اور اپنی کمزوریاں اس کے دیکھیں گے، تو آپ ایک انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنے سے اوپر جو دیکھے تو نیچے بھی دیکھنے کی عادت بنائے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں ایک بار اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں چلتے ہوئے میرے پیروں میں جوتے نہ تھے، تو میں رو پڑا اور رب سے کہا، رب آج تو میں اس حالت تک پہنچ گیا کہ میرے پیر میں اب جوتے بھی نہیں۔ اچانک نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک شخص کے پیر ہی نہیں۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے کم از کم مجھے پیر تو ادا کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو رب نے جو عطا کیا ہے اس پر صبر کرنا اور قناعت کرنا سیکھ، اور اپنے سے نیچے دیکھ کے کتنے لوگ ہیں جن کو وہ نعمتیں عطا ہی نہیں ہوئی جو تمہیں عطا ہوئی ہیں۔ جب بندہ اس بات کو سمجھے گا
تو وہ جو ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا اور مایوسی اختیار نہیں کرے گا۔ اور چوتھا سبب جو ہے وہ بری صحبت ہے، جو کہ آج کل عام ہے۔ جب ہم بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، رب سے دوری اختیار کرتے ہیں، جب ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ان لوگوں پر ایسے مصائب بعض اوقات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہم بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دوست کی جو ہے وہ مذہب پر ہوتا ہے، تو جس کو اپنا ساتھی اور دوست بناتے ہو، ہمراہی بناتے ہو، اس کو پہلے پرکھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ تو ہم بغیر جانچ کیے، بغیر پرکھے کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کی صحبت ہم پر ایسا رنگ چڑھاتی ہے کہ ہم بھی اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح بعض اوقات یہی مایوسی جب بڑھتی جاتی ہے اور ہم اس کا سدباب نہیں کرتے، کسی نیک صحبت میں نہیں پہنچتے، تو یہ ہمیں گمراہی یا کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس بات پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور جو ہے ہمیں دوست یار ایسے بنانے چاہیے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصحبہ مؤثرہ لو کان ساعۃ، کہ صحبت تاثیر رکھتی ہے چاہے ایک لمحے کی ہو۔ بندہ جس کی صحبت میں بیٹھے گا اس کی رنگت اختیار کرتا چلے جائے گا۔ انگریزی میں بھی ہے دی مین از نون فرام دا کمپنی ہی کیپس۔ جس کمپنی کو آپ انجوائے کرتے ہیں، جس لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کی رنگت، انہی کی صحبت آپ پر پڑتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایک روایت میں کچھ اس طرح سے ہے کہ بری صحبت کی مثال ایک لوہار کی بٹی کی طرح ہے، کہ اگر یا تو تیرے کپڑوں پر کو جلا ڈالے، اور یا پھر تو اس کی ریح سے اس کی جو کریہا بو ہے، جو اس کا دھواں ہے، وہ اس کا ذائقہ تو چکھ لے، یعنی کچھ نہ کچھ تمہیں اس سے برائی ہی ملتی ہے۔ بری صحبت سے اچھائی کی امید نہیں۔ تو صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 3 بڑے گناہ ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک روایت عبداللہ بن مسعود سے جو ہے وہ موقوف ہے، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو الزواجر میں لکھی ہوئی ہے، اور کبیرہ گناہوں کی فہرست کے اندر اس کو دیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے کہا کبیرہ گناہ 3 ہیں۔ نمبر 1 جو ہے شرک اختیار کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جانا، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی بندہ ظلم کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں تدبیر فرماتا ہے۔ اس سے بے خوف رہ کے ظلم کرتے رہنا، گناہوں میں مبتلا رہنا، لوگوں کے حق مارتے رہنا، یہ بندہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اکثر حکمرانوں میں ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جب وہ کرسی کی نشے میں ہوتے ہیں، اقتدار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب اقتدار میں نہیں پہنچتے اس سے پہلے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں اور بندوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں، اور وعدے وعید کرتے ہیں کہ ہم اگر اس عہدے پر پہنچے تو ہم اس کام کو کریں گے اور اس غلط کام کو روک دیں گے، فلاں ظالم کا ہاتھ روک دیں گے اور فلاں اچھا کام کر دیں گے۔ لیکن جب وہ اس مقام اور عہدے پر پہنچتے ہیں تو پھر اس بات کا وہ انکاری ہو جاتے ہیں، اور اپنے ظلم میں اور اپنے تکبر میں وہ لوگوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 3 بڑے گناہ کبیرہ آپ نے ایک ساتھ اکٹھے بیان کیے، ایک شرک، اور دوسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور تیسرا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ ان باقی کے 2 بڑے گناہوں کو شرک جیسے کفر کے ساتھ جمع کرنا یہ وضاحت کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ باقی کے 2 گناہ جن میں ایک مایوسی ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے میں اپنی رحمت پر کامل یقین عطا فرمائے، اور رحمت للعالمین کی صدقے میں اور ان کی امت ہونے کی خاطر ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور نیکی کی راہ پر چلتے رہنے اور اللہ سے نا امید نہ ہونے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔